بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دا مقام کتنا ہے، میرے کریم آقا دے صحابہ دی شان کتنی، اللہ نے میرے کریم آقا دے چون یاراں نو مقام شان کتنی عطا فرمائی۔ میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ دا مقام کتنا ہے، آپ دی شان کتنی ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ عرض کردے نے کہ میں رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا میرے تو پہلے بھی کسی دی تخلیق فرمائی، یعنی جس وقت جبریل علیہ السلام دی خالق کائنات نے تخلیق فرمائی، جبریل علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا مولا میرے تو پہلے بھی کسی دی تخلیق فرمائی، کسی نے پیدا کیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل اوپر دیکھ۔ جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھا کہ عرش دے قریب ایک بہت بڑا نور چمک رہا ہے، ان دے چاروں طرف نور چمک رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام حیران ہوئے کتنا بڑا نور چمک رہا ہے، اور جو چاروں طرف جو نور چمک رہا ہے اس بڑے نور دی روشنی ہے، بڑے نور دی روشنی جاری چمک جاری ہے تو وہ بھی چمک رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام حیران ہو کے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کردن مولا ایک کیڑے ایسی ہستیاں نے جڑے اتنی چمک رہیاں نے، ایک کیڑے تیرے ایسے خاص بندے نے، ایک کیڑی ایسیاں پاک ہستیاں نے مولا جنہاں کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ نے عرش دے نال ٹھہرایا ہی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جو بڑا نور ہے یہ میرے یار دا نور ہے، یہ میرے حبیب دا نور ہے، جو دائیں سجی سائڈ تے دائیں طرف نور تینوں چمک رہا نظر آ رہا ہے، اے میرے نبی دے یار صدیق اکبر دا نور ہے جو بائیں طرف نور نظر آ رہا ہے، اے میرے نبی دے یار عمر بن خطاب دا نور ہے، اور جو تینوں سامنے نور نظر آ رہا ہے اے جناب سمان غنی دا نور ہے جو تینوں اگو نور نظر آ رہا ہے۔ او نور حیدر قرار دا ہے، شیر خدا دا ہے، حسنین طیبین طاہرین امام حسن پاک امام حسین پاک دے ابا جی مولا کائنات دا نور ہے۔ ان تا چاروں طرف میرے کریم آقا دے یار نے درمیان دے اندر میرے کریم آقا دا نور چمک رہا ہے، وہ چاروں نور میرے کریم آقا دے نور جو چمک رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ایک گل سن کے حیران ہو گئے مولا اے کون ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اے میرا آخری نبی ہے، اور اس میرے آخری نبی دے اے چار یار نے۔ یارو اندازہ اس بات تا کرو میرے کریم آقا دے صحابہ دا مقام کتنا ہے، چون یاراں دی شان کتنی ہے۔ یار آج کوئی رشتہ چودھری جوڑ دے انہوں کوئی نہیں توڑ سکتا، آج کو رشتہ پیر جوڑ دے انہوں کوئی نہیں توڑ سکتا، آج کو رشتہ استاد جوڑ دے اس رشتے نو کوئی نہیں توڑ سکتا، آج کوئی رشتہ وزیر جوڑ دے انہوں کوئی نہیں توڑ سکتا، اور آج کوئی رشتہ کوئی بادشاہ جوڑ دے انہوں کوئی نہیں توڑ سکتا، اور کوئی رشتہ غوث کتب ابدار جوڑ دے یارو انہوں رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا، اور رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اندازہ اس بات کرو جو میرے کریم آقا دے یار نے وہ کوئی عام کسی نے نہیں جوڑے، بلکہ رب العالمین نے خود عرشاں فرشاں دے مالک نے، خالق کائنات نے، بادشاہ دے بادشاہ نے یہ چار رشتے مصطفیٰ دے نار جوڑے نے۔ پھر کون ایسا ہو سکتا ہے جو حضور تو جدا کر دے، جو رشتے توڑ سکے، جو رشتے جوڑن والا خود رب العالمین ہے، کون ہے ایسا توڑ سکتا؟ یعنی جو میرے کریم آقا دے چار یار نے یہ خود رب العالمین نے میرے مصطفیٰ دے نال اپنے حبیب نال اللہ رب العالمین نے جوڑے نے۔ یہ صحابہ دا مقام ہے، یہ رشتے جو اللہ نے مقرر فرمائے نے، یہ تعلق صدیق اکبر دا رب نے اپنے یار نال جوڑیا، یہ تعلق عمر بن خطاب دا رب نے اپنے حبیب نال جوڑیا، یہ تعلق عثمان غنی دا رب نے اپنے یار نال جوڑیا، یہ تعلق حیدر قرار دا یہ رشتے چار یہ ہستیاں چار یہ چار یار رب نے منتخب کیتے نے، رب نے مصطفیٰ دے نال جوڑے نے۔ کون ایسا ہے جو ان رشتیاں نو توڑ کے بخا سکے؟ جو رشتے رب جوڑے۔ اللہ تعالیٰ سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔